اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات بڑے اللہ کو پسند ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کو بڑے پسند ہے، کیوں؟ اس میں اللہ کی تعریفوں کے کلمات ہیں۔ تو لہ الحمد فی الاولی، دنیا کے اندر بھی تعریفوں کی مستحق اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا بھی لوگوں کی زیادہ تعریفیں مت کیا کرو، تعریف کے اندر مبالغہ کہ ہو کچھ بڑھا چڑھا کے اوپر پیش کر دینا، نہیں، ہاں، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کی تعریف کرے تو تکبر پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے تو تعریف کرنا جائز ہی نہیں۔ آقا نے فرمایا کہ بھائی جو تمہاری بے جا تعریف کرنے والے ہوں نا، بے جا تعریف کرنے والے، تو ان کے منہ کی طرف مٹی پھینکو، بھائی تم غلط بول رہے ہو۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میں تشریف لے گئے، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت ہے، ان کی شادی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ویسے تشریف لے گئے اس دلہا کے گھر، تو وہ فرماتی ہیں بچیاں جو ہے نا کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں، اور وہ اشعار کس چیز کے تھے؟ جنگ بدر کے اندر جو ان کے والدین نے بہادری کے کارنامے انجام دیے تھے نا، تو اپنے باپ دادوں کے کارناموں کو یاد کر رہی تھی، کوئی گانا شانا نہیں گا رہی۔ ہاں، اور ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسے بھی پیغمبر ہیں جو کل آنے والی باتوں کو جانتے ہیں، یعنی عالم الغیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی وہی بات کہو جو اشعار تم پڑھ رہی تھی نا، وہی پڑھو، یہ بات تم غلط کہہ رہی ہو کہ نبی آنے والے کل والی بات کو بھی جانتے ہیں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ ہاں، اگر اللہ بتا دے اپنے پیغمبر کو تو قیامت تک آنے والے فتنوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، قیامت تک آنے والے فتنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ اگر اللہ بتا دیں تو ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ بتائیں تو پھر پیغمبر کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ وعدہ کر کے گئے کہ جی میں آؤں گا ملاقات کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات انتظار کرتے رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، حالانکہ فرشتے وعدہ خلافی تو نہیں کرتے نا۔ تو دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے تو جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ آقا نے فرمایا جبرائیل آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا، کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں جو جس پلنگ پہ جس چارپائی پہ آپ آرام فرماتے اس کے نیچے کتے کا بچہ تھا، تو ہم تو اس گھر میں نہیں آتے جس گھر کے اندر کتا ہو، تو آپ کے گھر میں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دکھوایا تو وہ چارپائی کے نیچے کوئی کتے کا بچہ بڑا ہوا تھا، آقا نے وہاں پہ نکلوا دیا اس کو۔ اگر اللہ بتانا چاہے اپنے پیغمبر کو تو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اگر نہ بتانا چاہیں تو چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ بیٹھا ہے پتہ نہیں چلا۔ یہ سارے کے سارے اختیارات میرے اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ لہ الحمد فی الاولی، دنیا کے اندر بھی تعریفوں کی مستحق اللہ کی ذات، اور آخرت کے اندر بھی وَلَهُ الحکم، حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے کوئی سر بھی کوئی پر بھی نہیں مار سکتا۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ہو کے رہتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے، سارے لوٹ کے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں نا جی ہم انشاءاللہ، آج نہیں تو کل جانا ہے، تو تیاری بھی کرنی ہے نا جی اس کے لیے۔ ہاں، اللہ کی طرف جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے۔ ہم تو حساب کتاب کے لائق نہیں ہیں، قابل نہیں ہیں، لیکن بہرحال جانا تو ہے نا۔ ہاں، اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے۔ ہاں، تو نیک لوگوں کے ساتھ اگر اللہ ہمیں بھی شامل کر دیں گے نا تو انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ۔